السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت و عافیت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب بہار شریعت حصہ اول کا پارٹ نمبر 44 پارٹ نمبر 44 پڑھیں گے، اور چونکہ اب جو امامت کا بیان ہے یہ مکمل ہو جائے گا اس پارٹ میں، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے ہم پارٹ نمبر 43 تک ہم پڑھ چکے صحابہ کرام کے متعلق، اور بالخصوص حضرت امیر معاویہ کے متعلق ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، اہل سنت و جماعت کا کیا عقیدہ ہے۔ اب دیکھیں آگے اس طرح عقیدہ نمبر 14، دیکھیں یہاں سے ام المؤمنین یعنی مومنوں کی ماں حضرت صدیقہ بنت صدیق، یعنی حضرت ابوبکر صدیق کی شہزادی حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محبوب رب العالمین جل وعلا و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر معاذ اللہ تہمت ملعونہ افک، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک دامنی پر تہمت یعنی الزام لگانا، اور اسے اپنی ناپاک زبان آلودہ کرنے والا قطعاً یقیناً کافر مرتد ہے، اور اس کے سوا اور طعن کرنے والا رافضی تبرعی بددین اور جہنمی ہے۔ حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یعنی حضرت امام حسن بھی اور امام حسن دونوں آ گئے، ٹھیک ہے، یقیناً اعلیٰ درجۂ شہدائے کرام سے ہے، یعنی شہیدوں میں بھی ان کا اعلیٰ درجہ ہے، ٹھیک ہے۔ ان میں سے کسی کی شہادت کا منکر گمراہ بددین خاسر ہے، یعنی خسارے والا ہے، یعنی ان کی شہادت کو نہ مانے۔ اس طرح آگے دیکھیے عقیدہ 16، یزید پلید فاسق فاجر مرتکب کبائر، یعنی گناہ کبیرہ کا مرتکب تھا، وہ گناہ کبیرہ اس نے کیے تھے، معاذ اللہ اس سے، اور ریحانۃ الرسول اللہ ہے نا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول، ریحانۃ الرسول اللہ یعنی امام حسن اور امام حسین، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا نسبت۔ آج کل جو بعض گمراہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے معاملے میں کیا دخل، ہمارے وہ بھی شہزادے، ایسا بکنے والا مردود خارجی ناسبی مستحق جہنم ہے۔ ہاں، یزید کو کافر کہنے اور اس پر لعنت کرنے میں علماء اہل سنت کے 3 قول ہیں، ٹھیک ہے، 3 باتیں ہیں اس میں، دیکھیں اس طرح۔ اور ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک سکوت، یعنی ہم اسے فاسق فاجر کہنے کے سوا نہ کافر کہیں نہ مسلمان، یعنی فاسق یعنی کھلے طور پر وہ گناہ کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس طرح عقیدہ نمبر 17، اہل بیت کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مقتدیان اہل سنت ہے، یعنی اہل سنت کے یہ لیڈرز ہیں، ٹھیک ہے، سب جو ان سے محبت نہ رکھے مردود و ملعون خارجی ہے، یعنی شیعہ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح عقیدہ نمبر 18، ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ و ام المؤمنین عائشہ صدیقہ و حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن قطعی جنتی ہیں بے شک، اور انہیں اور بقیہ بنات مکرمات یعنی جو باعزت جو شہزادیاں اور حضور کی وہ ازواج مطہرات یعنی حضور کی پاک بیویاں رضی اللہ تعالیٰ عنہن کو تمام صحابیات پر فضیلت ہے۔ عقیدہ 19، ان کی طہارت یعنی یہ جو ازواج مطہرات ہیں ان کی جو طہارت یعنی پاکی ہے، اس کی گواہی قرآن عظیم نے دی، ٹھیک ہے۔ یہ جو نیچے آیت کریمہ دی ہے حاشیے میں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی اللہ یہی چاہتا ہے کہ نبی کے گھر والوں سے ہر ناپاکی کو دور کر دے۔ نبی کے گھر والوں میں اہل بیت بھی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب انشاءاللہ پارٹ نمبر جو 45 ہے وہاں سے ہم ولایت کا بیان اسٹارٹ کریں گے۔